عقیدہ تثلیث کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور عقائد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تیسرا عقیدہ جس پہ آج عیسائیت کھڑی ہے، عقیدہ تجسم، کہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں داخل ہوا، وہ دنیا کے اندر چلتے پھرتے عیسیٰ تھے لیکن اصل میں وہ خدا تھے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں اپنے آج کے معزز مہمان محترم جناب ڈاکٹر حافظ بابر فاروق رحیمی صاحب، ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث لاہور شہر، انشاءاللہ بڑا ہی عالمانہ فاضلانہ خطاب فرمائیں گے۔ تمام احباب دل جمی کے ساتھ اور بڑی توجہ کے ساتھ اس بیان کو سنیں۔ میں دعوت دیتا ہوں عظیم سکالر ڈاکٹر حافظ بابر فاروق رحیمی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، اچھے اچھے کلمات و القابات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالکی یوم الدین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا ہی پیدا کرنے والا اور اکیلا ہی اس کا نظام چلانے والا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت لاتعداد لامحدود درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، کہ جنہیں کائنات کے رب نے ساری کائنات سے اعلیٰ اولا بالا، کامل مکمل اکمل حسین اور احسن بنا کر مبعوث فرمایا۔ مجموعۃ الحسنات، جس کا معنی ہی نیکیوں کا مجموعہ ہے، اس کے روح رواں محترم جناب عبد المنان قمر صاحب اور ان کی ٹیم نیکی کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو اکٹھا کیا جائے۔ اللہ ان کی کوششوں کو اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ نیکیاں اکٹھے کرنے میں آپ حضرات بھی تشریف لائے، اللہ آپ کا آنا بھی اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حاجی عبدالرؤف مغل صاحب ہمارے محترم محسن خصوصی طور پر تشریف لائے، اللہ ان کا آنا، ان کا بیٹھنا، ان کا سننا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ مجھ طالب علم کی حاضری کو بھی اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میں ایک طالب علم ہوں، طالب علمانہ گفتگو کرتا ہوں۔ مولانا عبد المنان سلفی صاحب حفظہ اللہ ہماری جماعت کے نائب ناظم تبلیغ صوبہ پنجاب ہیں، بہت بڑے خطیب اور ایک منجھے ہوئے مقرر ہیں۔ آج ماشاءاللہ ان کی مسجد میں دوسری مرتبہ سبق سنانے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ
اسے قبول فرمائے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ 25 دسمبر کل گزرا، کرسمس منایا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جشن بھی منایا گیا، جبکہ خود عیسائی مورخ یہ بات لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو اس وقت چرواہے یروشلم میں اپنی بکریوں اور بھیڑوں کے ساتھ کھلے میدان میں سوتے تھے۔ 25 دسمبر جاڑے کی سردی، پھر یروشلم کے اندر سردی اور برف باری، ان دنوں میں ممکن ہی نہیں کہ کوئی چرواہا اپنے جانوروں کے ساتھ کھلے آسمان تلے سوئے۔ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت نہیں ہے، یہ یوم ولادت نہ ان کی زندگی میں منایا گیا، نہ قرار دیا گیا، بلکہ اس کی ابتدا اس وقت ہوئی جب رومیوں نے عیسائی مذہب قبول کیا تو رومی ہر سال 25 دسمبر کو سورج دیوتا کا دن مناتے تھے۔ رومیوں کے عیسائی مذہب قبول کرنے کے بعد انہوں نے اس رسم کو جاری رکھا اور سورج دیوتا کی بجائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دن منانا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ وہ چرواہے کھلے آسمان تلے سوتے تھے، اس سے موسم کا اندازہ تو ہوتا ہے مگر کسی تاریخ کا اندازہ نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائش سے لے کر آسمان تک زندہ اٹھائے جانے تک ان کی ساری زندگی سراپا معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت معجزہ، اور اس سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ جناب مریم کی کفالت بھی ایک معجزہ۔ جناب مریم کے والدین منت مانگتے ہیں کہ اللہ، ماں نے کہا جو میرے بطن میں ہے، اللہ جب یہ پیدا ہو میں اس کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ آج بچے کے پیدا ہونے سے پہلے والدین سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو پیدا ہوگا بڑا انجینئر بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے، کوئی خطیب بنائیں گے، سیاستدان بنائیں گے، حکمران بنائیں گے، گورنر بنائیں گے، وزیر اعلیٰ بنائیں گے، ایم این اے، ایم پی اے، بڑا سوچتے ہیں۔ وہ کتنی اعلیٰ سوچ تھی کہ اللہ بطن میں جو بھی ہے پیدائش کے بعد تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ اللہ کا کرنا ہوا، بیٹی پیدا ہوئی، نصیبوں والی بیٹی، والدہ نے مسجد کی انتظامیہ کے سپرد کر دیا، منت جو مانگی، وعدہ جو کیا اللہ کے ساتھ، مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اس کی کفالت کون کرے۔ مقصد نیک تھا، ہر ایک نے خواہش کی کہ
جناب مریم کی کفالت کی نیکی کا اجر اور ثواب مجھے ملے۔ ہر کوئی امیدوار بنا جناب مریم کی کفالت کا، ان کو پالنے کا، لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ قرہ ڈال لو، جس کے نام قرہ نکل آئے وہ جناب مریم کی کفالت کرے۔ اور قرہ کیا ڈالا گیا؟ قرہ ڈالا گیا دریا میں اپنے اپنے قلم پھینکو، جس کا قلم دریا کی روانی کے الٹ، دریا کی موجوں کے خلاف، دریا کی لہروں کے مخالف سمت چل پڑے، وہ اس کی کفالت کرے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ایک قلم لکڑی کا کتنا وزن رکھتا ہے؟ ایسا ہوتا نہیں کہ وہ دریا کی لہروں اور موجوں کو چیرتا ہوا اس کے مخالف سمت چل پڑے۔ قانون قدرت یہ ہے کہ جس طرف پانی کا بہاؤ ہوگا قلم بھی اسی طرف بہے گا، لیکن یہاں پر رب ذوالجلال نے قانون قدرت سے نہیں، قدرت سے کام لیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم دریا کی لہروں، موجوں اور پانی کے بہاؤ کے الٹ چل پڑا۔ یہ کتنی بڑی کرامت ہے جناب مریم کی کفالت کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کام پہ چلے جاتے، محراب میں، کمرے میں جناب مریم کو وہ چھوڑ کے جاتے، باہر سے کنڈی تالا کہ کسی کا کوئی شر جناب مریم کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ ایک دن کیا دیکھا؟ وجد عندها رزقا، واپس آئے، جناب مریم کے پاس پھل دیکھے، پھل بھی اس موسم کے نہیں تھے، اس علاقے کے بھی نہیں تھے۔ سوال کیا کہ یہ پھل کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا یہ میرے اللہ کی طرف سے آئے۔ دروازہ بند ہے، باہر سے تالا لگا ہوا، کھڑکی کوئی نہیں، روشن دان کوئی نہیں، پھل اس علاقے کے نہیں، اس موسم کے نہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، بڑھاپے میں، خود بھی بوڑھے ہیں، بیوی بھی بوڑھی ہے۔ بڑھاپے میں جب بے موسم پھلوں کو دیکھا، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر تو مریم کو بند کمروں میں بغیر موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے تو اولاد کا جو پھل ہے، اولاد کا جو میوہ ہے، وہ میرا موسم نہیں، وہ اولاد کے موسم کا وہ وقت گزر چکا، لیکن اللہ اگر تو مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو بغیر وقت کے مجھے بھی تو اولاد عطا کر سکتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، جناب زکریا علیہ السلام یہاں پر دعا کرتے ہیں اللہ سے اولاد کی دعا کی، اللہ سے اولاد مانگی۔ رب ذوالجلال نے نقد دعا کو قبول کیا، ادھار نہیں کیا، نقد قبول کر کے کہا زکریا ہم تیری دعا کو قبول کرتے ہیں، تجھے اولاد دیں گے، بیٹا دیں گے، بیٹا تیرا ہوگا، نبی میرا ہوگا۔ یا زکریا انا نبشروک بغلام اسمہ یحییٰ، بیٹا تیرا ہوگا، نبی میرا ہوگا، نام میں رکھوں گا۔ نام بھی خود رکھا یحییٰ، انا نبشروک بغلام اسمہ یحییٰ۔ اللہ نے نقد دعا قبول کی۔ زکریا علیہ السلام کے اولاد نہیں، اس سے پہلے کئی انبیاء گزر چکے، کئی رسول گزر چکے، لیکن غور کیجئے حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے
जनाब आदम अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त नहीं की, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से औलाद नहीं मांगी, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जनाब शीस अलैहिस्सलाम से औलाद नहीं मांगी, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ नहीं मांगी, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त नहीं की, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त नहीं की, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त नहीं की, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त नहीं की, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त नहीं की। दरख्वास्त किसके की? रब्बे जुल जलाल से की। सबक दे दिया सारी दुनिया को क़यामत तक के लिए। ज़करिया नबी ने औलाद का डिप्पू, औलाद के खजाने अगर किसी के पास है सिर्फ अर्श वाले रब के पास है। सबक दे दिया, औलाद हुई। ज़करिया अलैहिस्सलाम परवरिश कर रहे हैं, पाल रहे हैं जनाब मरियम को। जनाब मरियम बड़ी हुई, जवानी में पहुंची। अब जरा अंदाजा कीजिए, एक दिन बैठी हैं, फरिश्ता आ गया, आके कहता है कि ऐ मरियम। पहले तो जनाब मरियम देख के उसको हैरान हो गई, डर गई, तू किधर से आ गया? उसने कहा डरो नहीं। काला इन्नमा अना रसूल रब्बिक, मैं तेरे रब की तरफ से पैगाम लेकर के आया हूं। पैगाम क्या है? तेरे बेटा होगा, तेरे बेटा होगा। जनाब मरियम हैरान हो गई, कहती है मुझे आज तक किसी मर्द ने छुआ नहीं, बेटा कैसे होगा? फरिश्ता कहता है काला कज़ालिक काला रब्बुक काला रब्बुकी, तेरे रब ने कहा है ऐसा ही होगा। तेरे रब ने कहा है ऐसा ही होगा। जैसा रब कहे वैसा ही होता है, जो रब चाहे वही होता है। कानून कुदरत ये है, मियां और बीवी मिलेंगे, बच्चा पैदा होगा, औलाद होगी। यहां भी अल्लाह ने कानून कुदरत से काम नहीं लिया, सिर्फ अपनी कुदरत से काम लिया। कहा मरियम शहर से बाहर एक जगह पर चली जाओ, खजूर का दरख्त है, उसके पास जाकर डेरा लगाओ। बच्चा पैदा होने लगा। जनाब मरियम से कहा कि इस खजूर के खुश्क तने को हिलाओ, तना खुश्क है। उसके तने को हिलाया, अल्लाह ने ताज़ा खजूरें उसके तने में से बरसा दी। बच्चा पैदा हुआ। रब ने कहा अपनी आंखों को ठंडा करो, बच्चे को देखो, आंखों को ठंडा करो। कहने लगी अल्लाह ये बात तो ठीक है, इसको लेकर अपनी कौम के पास जाएंगी, कौम क्या कहेगी, कौम को क्या जवाब देगी? फरमाया मरियम बेटा हमने अता किया, कौम को जवाब भी हम देंगे। तेरा काम ही नहीं जवाब देना। बच्चा ले, गोद में उठा, जा अपने घर में अपनी कौम के पास सवाल करे, इशारा कर देना मैंने चुप का रोजा रखा हुआ, मैं नहीं बोल सकती, इससे पूछो। बच्चा उठाया, कौम के पास आई। कौम ने कहा मरियम ना तो तेरा बाप बुरा था, ना तेरा भाई बुरा था, ना तेरी मां बुरी थी, तू कहां से आ गई? ना तेरा निकाह हुआ, ना तेरी शादी हुई, ये बच्चा कहां से लेकर के आ गई? बातें शुरू की, जितने मुंह उतनी बातें। जनाब मरियम ने इशारा किया मैंने चुप का रोजा रखा हुआ, मैं नहीं बोल सकती, जो सवाल करना है इससे पूछो। कहने लगे एक तो ये चन चढ़ा के आई हो अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, और ऊपर से हमें फिर पागल बना रही हो कि इससे पूछो। गोद में बच्चा भी बोलता है, दूध पीता बच्चा भी बातें करता है, अभी चंद दिन का बच्चा कैसे गुफ्तगू कर सकता है? ये बात की जनाब मरियम के साथ। जनाब मरियम कहती है जो बगैर बाप के बेटा अता कर सकता है
وہ گود میں بچے کو بولنے کی قوت بھی عطا کر سکتا ہے. یہ تو اس کے اختیار میں ہے. اس کی طرف اشارہ کیا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، گود میں بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جب اشارہ کیا، جناب عیسیٰ اس طرح اپنا ہاتھ کرتے ہیں، ہاتھ کر کے کہتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. گود میں بچہ، منہ میں ابھی دانت بھی نہیں، دودھ پیتا بچہ، چند دن کا بچہ بول کے کہتا ہے قال انی عبد اللہ، لوگوں میں اللہ کا بیٹا ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے، وجعلنی نبیا، اور رب ذوالجلال نے مجھے نبی بھی بنایا ہے. کیسی پیاری گفتگو. بغیر باپ کے اللہ نے بیٹا عطا کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دیکھیں عجیب زندگی ہے. ان کی ولادت، پیدائش معجزہ، پھر بچپن میں بات کر رہے ہیں معجزہ. جب بڑے ہوئے، اللہ کی توحید کا پیغام عام کیا، اور اللہ کی توحید کا پیغام عام جب شروع کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سب سے پہلے مخالفت یہودیوں نے کی. حالانکہ باوجود اس کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی کوئی عبادت گاہ تعمیر نہیں کی. یہ بات یاد رکھیں، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا کوئی ہیکل نہیں بنایا، اپنی کوئی عبادت گاہ تعمیر نہیں کی. عیسیٰ علیہ السلام جتنی دیر تک اس دنیا میں موجود رہے، یہودیوں کی عبادت گاہ میں جاتے رہے. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا کوئی فرقہ نہیں بنایا، اپنی کوئی جماعت نہیں بنائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تک اس دنیا میں رہے شریعت موسوی کی تبلیغ کرتے رہے، یہودیوں کی عبادت گاہ میں جاتے رہے. اور ان کا اصل نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جیوش تھا. یوش، JEUSH، یہ ایک یہودی نام ہے. یہودیوں میں یہ نام عام رکھا جاتا تھا. اس کا مطلب ہے نجات دہندہ. لقب مسیح تھا. مسیح ابن مریم. مسیح کس کو کہتے ہیں؟ مسیح کا لفظ مسح سے نکلا ہے. آپ جرابوں میں مسح کرتے ہیں نا، ہاتھ پھیر کے. مالش کو بھی مسح کہا جاتا ہے. اس دور کے جو بڑے بادشاہ، بڑے مذہبی لیڈر تھے، ان کے سر پہ ایک خاص مقدس تیل سے مالش کی جاتی تھی جسے مسح کہا جاتا تھا. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نبینا کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے، یہ معجزہ تھا. اللہ نبینا کو بینا کر دیتا. بیمار کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے اللہ اس کو شفا دے دیتا. کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے اللہ اس کے جسم کو تندرست کر دیتا. ان کا لقب مشہور ہو گیا مسیح. آج بھی 2020 میں پاکستان کے عیسائیوں نے کیس جیتا ہے سپریم کورٹ سے کہ ہمیں عیسائی نہ کہا جائے، ہمیں مسیحی کہا جائے، اور عیسائیت کی بجائے مسیحیت کا لفظ استعمال کیا جائے. یہ 2020 میں انہوں نے ریٹ کی سپریم کورٹ کے اندر، اور کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا. تو جناب عیسیٰ جب اللہ کا پیغام عام کرتے ہیں، بادشاہ پریشان ہو گیا، یہودی کان بھرتے ہیں کہ بادشاہ سلامت یہ آپ کے اقتدار کے لیے اپنی لابنگ کر رہا ہے اور ہماری اپنے ساتھ ملا رہا ہے. وقت آئے گا یہ آپ کے اقتدار کو ختم کر دے گا. حکومت تو ہر ایک کو عزیز ہوتی ہے نا، بے شک کوئی بھی ہو، عمران خان ہو، نواز شریف ہو، حکومت تو سب کو عزیز ہوتی ہے. اس کے پیش نظر جناب عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا.
اور عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری ہوئی. مخبری کس نے کی؟ آپ کے صحابی حواری جنہیں کہا جاتا ہے. قرآن نے حواری کہا، قال الحواریون نحن انصار اللہ، اور عیسائی انہیں رسول کہتے ہیں. مسیح الرسول عیسائی کتابوں کے اندر ان کے لیے رسول کا نام استعمال کیا جاتا ہے. چوتھے نمبر کے صحابی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، جن کا نام یہودا تھا، انہوں نے 30 روپے اپنے زمانے کے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کر دی اور ان کو پکڑوا دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری ہیں، صحابی ہیں، جن کا نام ملتا ہے. حواری کس کو کہا جاتا ہے؟ حواری سب سے پہلا شخص جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا وہ دھوبی تھا، کپڑے بہت سفید کرتا تھا، اور حواری کا لفظی مطلب ہی سفید کرنے والا. پہلا جب وہ شخص ان پر ایمان لایا وہ دھوبی تھا، حواری بن گیا. اس کے بعد دوسرا بھی حواری، تیسرا بھی حواری، سارے حواری بن گئے. 12 کے نام ملتے ہیں، اور ان میں چوتھے نمبر کا شخص جو ہے وہ مخبری کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. 30 روپے اپنے زمانے کے لے کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوا دیتا ہے. اب ذرا غور کیجئے، ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چوتھے نمبر کا صحابی اور ان کا حواری ہے، 30 روپے لے کے مخبری کرتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو گرفتار کروا دیتا ہے. میں قربان جاؤں، آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر آپ کے 12 صحابی نہیں ہے، 1200 نہیں ہے، 1,44,000 صحابہ. ذرا ان کا کردار دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کا مقام دیکھیے، ان کی وفا دیکھیے، ان کا قربانیاں دیکھیے، ان کا اظہار دیکھیے، ان کا جذبہ دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ گرفتار ہوئے. گرفتار کرنے کے بعد ان کو سیلی پہ لٹکایا گیا، پھانسی کے پندے پہ لٹکانے کے لیے ان کو کھڑا کیا گیا اور تیروں کی بارش کر کے ادھر ادھر ڈرانے کی کوشش کی، دمکانے کی کوشش کی، اور کہا خبیب ایک بات کہہ دو، ایک جملہ کہہ دو، ایک لفظ کہہ دو، کفر نہیں ہے، شرک نہیں ہے، صرف اتنی بات کہہ دو کہ کاش آج میری جگہ محمد ہوتے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ محبت مصطفیٰ میں جھوم کے جواب دیتے ہیں، او کافرو، تم میرے نبی کے بارے میں یہ بات کہتے ہو کہ میں یہ کہوں کاش آج میری جگہ محمد ہوتے، اور اس کے بدلے میں اپنی جان کو بچا لوں. رب کبریا کی قسم، میرے جسم کے ہر بال بال میں جان ہوتی، میں ہر جان باری باری قربان کرتا چلا جاؤں. خبیب کو یہ گوارا ہے، یہ گوارا نہیں کہ میرے آقا کے قدموں میں کانٹا بھی چبھے. ایک طرف یہ حالت ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، آقا آپ حکم دیجئے، ہم پہاڑ سے کود جائیں گے، یہ نہیں پوچھیں گے آقا حکم کیوں دیا تھا، یہ نہیں پوچھیں گے. یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اور آسمان پر جب ان کو گرفتار کر کے ایک کمرے میں بند کیا گیا، پھانسی پر لٹکانے کے لیے، سیپ پہ چڑھانے کے لیے، اللہ کی قدرت، پھر قدرت، قانون قدرت نہیں، صرف قدرت کام آئی، سامنے آئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اللہ نے آسمان پر اپنے پاس اٹھا لیا. سبحان اللہ. جب زندہ آسمان پر اٹھا لیا، ان کی جگہ کسی اور شخص کو فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے پھانسی پہ لٹکا دیا گیا. عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے اور 40 برس اس امت میں زندہ رہیں گے. آقا فرماتے ہیں عیسیٰ آئیں گے نبی بن کر نہیں، امتی بن کر آئیں گے. سبحان اللہ. حدیث سے پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے قریب جب دجال کا ظہور ہوگا، امام مہدی آ چکے ہوں گے، اور اس وقت اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے دوبارہ دنیا کے اندر بھیجے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑ دیں گے،
दुनिया के सारे काफिर मुसलमान हो जाएंगे और खिंजीर को हलाक कर दिया जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों दज्जाल का कत्ल होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से यजूज मजूज कौम का खातिमा होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वफात पाएंगे, 40 साल इस उम्मत के अंदर जिंदा रहेंगे। वफात पाने के बाद उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ी जाएगी और मदीना पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी तदफीन होगी। आका फरमाते हैं इमाम मेहदी तशरीफ लाएंगे, फजर की नमाज का वक्त होगा, लोग सफ़े बना चुके होंगे, तकबीर हो चुकी होगी। इमाम मेहदी सफ़ों को दुरुस्त करने का कह रहे होंगे कि अचानक उनकी नज़र पड़ेगी जामिया मस्जिद दिमश्क की जामिया मस्जिद के दाएं तरफ के मीनार पर, दिमश्क की जामिया मस्जिद के मीनार पर नज़र पड़ेगी। अचानक देखेंगे एक शख्स आसमान से उतर रहा है, मीनार पे उतरा, मीनार से मस्जिद की छत पे और वहां से सफ़ों में आके खड़ा हो गया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमान से उतरेंगे गुंगरियाले बाल होंगे उनके, और उनके गुंगरियाले बालों में इस तरह पानी टपक रहा होगा जैसे अभी वो गुस्ल करके गुस्ल खाने से बाहर तशरीफ लाए। इमाम मेहदी पहचान लेंगे, पहचानने के बाद कहेंगे ए अल्लाह के नबी आप आए और नमाज पढ़ाएं। ईसा अलैहिस्सलाम वहां पर यह बात इरशाद फरमाएंगे कि नहीं, मैं अब नबी बन के नहीं आया, मैं मदीने वाले का उम्मती बन के आया हूं। इमाम मेहदी नमाज पढ़ाएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी इमामत में नमाज पढ़ेंगे। उसके बाद फिर लड़ाई के लिए काफरों के लिए निकलेंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत की निशानियां बताते हैं, दज्जाल कत्ल होगा मकामे लुद के मुकाम पर, जो आज इसराइल के अंदर एक जगह है, वहां पर उसका कत्ल किया जाएगा। और फिर उसके बाद यजूज मजूज की कौम जो है वो मंजर आम पर आएगी, जिसका अल्लाह ने कुरान पाक में 16वें पारे में जिक्र किया। हजरत जुल्करनैन ने 2 पहाड़ों के दरमियान लोहे की दीवार लगा के सीसा पगला के उसको ऊपर डाल दिया और वो कौम दूसरी तरफ हो गई। वो इंसान खोर, इंसानों को खाने वाले लोग वो आते थे, हमला करते, इंसानों को उठा के ले जाते, खा के चले जाते। जब हजरत जुल्करनैन उस इलाके में पहुंचे, उस इलाके के लोगों ने शिकायत की इस कौम से हमारी जान छुड़ाई जाए। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि यजूज मजूज क़यामत के करीब वो दीवार तोड़ने में कामयाब हो जाएगी, इस दुनिया में आएगी। वो इतनी बड़ी कौम है, उनके इतने इतने बड़े कान हैं, एक कान वो नीचे बिछाते हैं, दूसरा कान ऊपर लेके सोते हैं। यजूज मजूज 10 इस दुनिया में आएंगे, इतने भूखे और प्यासे, दुनिया का सारा सब्जा खा जाएंगे, दुनिया के सारे दरियाओं का पानी पी जाएंगे। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो चंद मुसलमान बचे होंगे उनको पहाड़ पे लेके चढ़ेंगे, दुआ करेंगे अल्लाह इससे हमारी जान छुड़ा। अल्लाह समंदर से एक मखलूक भेजेगा, जानवर भेजेगा, जो उससे पहले यजूज मजूज की गर्दन पे फोड़ा निकलेगा, उस फोड़े की बीमारी से सबकी हलाकत होगी। इतनी बड़ी तादाद, ज़मीन उनकी लाशों से भर जाएगी, ताफुन फैलेगा, बदबू उठेगी। ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे अल्लाह कैसे ज़मीन को इनसे साफ करे। अल्लाह समंदर से एक जानवर को भेजेगा और उनकी लाशों को उठा उठा के समंदर में फेंकेगा। उसके बाद इतनी तेज़ बारिश होगी, ज़मीन भी धुल जाएगी, दरिया भी भर जाएंगे, समंदर भी भर जाएंगे और दुनिया का सब नए सिरे से फिर दोबारा पैदा होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमान पर चले गए तो जाने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के उनकी तालीमात, उनके अकायद, उनके नजरियात उनको बदल दिया गया। आज हमारा ये मौजू है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मौजूदा ईसाइयत। मैं ये बात दावे के साथ कहता हूं कि इस मौजूदा ईसाइयत का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ कोई तल्लुक नहीं। इस मौजूदा ईसाइयत का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अकायद, नजरियात, तालीमात, अफकार, अक़दार, उनके साथ इस मौजूदा ईसाइयत का कोई ताल्लुक नहीं है। आज की मौजूदा ईसाइयत जिसकी बुनियादें, जिसके 4 सुतून हैं,
عقیدہ تثلیث ہے، عقیدہ ابنیت ہے، عقیدہ تجسم ہے اور عقیدہ کفارہ ہے۔ ان چار عقائد اور نظریات پر آج عیسائی دنیا کی عمارت کھڑی ہے، لیکن ان چاروں عقائد، نظریات اور تعلیمات کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ عقائد، نظریات اور تعلیمات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد گھڑے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں اور دنیا کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ میں یہ بات بھی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، آج کی اس موجودہ عیسائیت کا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق نہیں تو پھر کس کے ساتھ تعلق ہے؟ مولانا عبد المنان صاحب، یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ پھر اس عیسائیت کا کس کے ساتھ تعلق ہے؟ آج کی موجودہ عیسائیت پاکستان کی ہو، انگلستان کی ہو، امریکہ کی ہو، ہندوستان کی ہو، دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر جو عیسائیت کا مذہب، عقیدہ، تعلیمات اور نظریات ہیں، ان کا بانی پولس ہے۔ پولس نام کا ایک شخص جس کا اصل نام سول تھا، پولس اس کا لقب تھا۔ پولس کا مطلب ہوتا ہے ٹھگنا، گٹھا، کوڈو۔ یہ غلام قوم کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، کٹر یہودی تھا اور کئی 100 عیسائیوں کا قاتل تھا، اتنا متعصب یہ یہودی تھا۔ لیکن جب یہ کنورٹ ہوا عیسائیت کی طرف اور یہ پڑھا لکھا یہودی تھا، اس نے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری سادہ ہیں، اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ یوحنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت بڑا حواری، وہ مچیرا تھا۔ پطرس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک حواری، وہ بھی مچیرا تھا۔ اسی طرح ایک یہ دھوبی تھا۔ تو یہ لوگ تھے، اس طرح کے لوگ۔ جب اس نے دیکھا یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بدلا، عقائد کو بدلا، نظریات کو بدلا اور دنیا کے اندر ایک نئے عیسائی مذہب کی بنیاد رکھ دی۔ یہ عقیدہ کیا ہے؟ پہلا عقیدہ عیسائیت کا عقیدہ ابنیت ہے، عقیدہ تثلیث ہے، عقیدہ تجسم ہے، عقیدہ کفارہ ہے۔ عقیدہ ابنیت کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ عقیدہ ابنیت کیا ہے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، انہوں نے تو ماں کی گود میں کہا تھا، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا بیٹا نہیں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ اور کیا ہوں؟ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں تو اس کا بھیجا ہوا ایک نبی ہوں، اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات یہ نہیں، ان کا نظریہ نہیں، سوچ نہیں، فکر نہیں۔ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اللہ کا کوئی باپ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ تھا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نظریہ اور ان کی تعلیمات تھی۔ لیکن یہ عقیدہ ابنیت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیدا کیا گیا اور گھڑ کے دنیا کے سامنے رکھا گیا۔ دوسرا عقیدہ کیا تھا؟ عقیدہ تثلیث۔ قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ کیتھولک انسائیکلوپیڈیا کہتا ہے 4 صدی تک، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 4 صدی تک دنیا کے کسی مذہب عیسائی کتاب کے اندر عقیدہ تثلیث موجود نہیں تھا۔ قرآن نے اس کو بیان کیا ان کے عقیدوں۔ قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ تینوں میں اللہ ہے یا تینوں میں کوئی ایک اللہ ہے۔ اللہ، مریم اور عیسیٰ تینوں ایک ہیں، تینوں اللہ ہیں، تینوں میں کوئی ایک اللہ ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ نہیں کہا کہ 3 اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں کہا کہ تینوں میں کوئی ایک اللہ ہے۔ وہ تو کہتے وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، الہ ایک ہے، معبود ایک ہے،
اللہ ایک ہے، داتا ایک ہے، مشکل کشا ایک ہے، حاجت روا ایک ہے، غوث اعظم ایک ہے، مدد کرنے والا ایک ہے، بیماری دینے والا ایک ہے، صحت عطا کرنے والا ایک ہے، رزق عطا کرنے والا ایک ہے، یہ اقتدار کا مالک ایک ہے، الہ واحد۔ یہ تعلیم تھی، یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ سوچ، یہ فکر تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، لیکن ان کے دنیا سے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے کے بعد یہ عقیدہ گھر کے دنیا کے سامنے رکھا گیا۔ عقیدہ تثلیث کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور عقائد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تیسرا عقیدہ جس پہ آج عیسائیت کھڑی ہے، عقیدہ تجسم، کہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں داخل ہوا، وہ دنیا کے اندر چلتے پھرتے عیسیٰ تھے لیکن اصل میں وہ خدا تھے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں کہا کہ میں خدا ہوں یا مجھ میں خدا ہے، میرے جسم میں خدا ہے، جسم میرا ہے، ہوں خدا، یہ تو نہیں کہا۔ تو یہ عقیدہ بعد کی پیداوار ہے، اس عقیدے کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کے عقائد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ چوتھا عقیدہ، عقیدہ کفارہ ہے۔ عقیدہ کفارہ بڑا دلچسپ عقیدہ ہے۔ یہ کیسے بنا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ پھانسی دے دی گئی، سولی پہ لٹکا دیا گیا، تو ان کو بعد میں پتہ چلا کہ تورات، جس کو عہد نامہ قدیم کہا جاتا ہے اور عہد نامہ عتیق بھی کہا جاتا ہے اور اس کو بائبل بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر تو لکھا ہے کہ اس کے اندر لکھا ہے کہ جس شخص کو پھانسی دی جائے، سولی پہ لٹکا دیا جائے، وہ شخص ملعون ہوتا ہے۔ اب عیسائی پریشان ہو گئے کہ ہم نے تو اعلان کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی، سولی پہ لٹکا دیا گیا، اور ہم نے ان کی قبر بنائی، قبر کے اندر کسی کو دفن کر دیا۔ یوحنا نے بعد میں جا کے اس بات کے راز کو یوحنا، ان کے حواری اور صحابی نے دنیا کے سامنے آشکار کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قبر ہے اس کے اندر کوئی وجود نہیں ہے۔ ان کے صحابی نے یہ بات کی۔ اور پھر آپ ذرا غور کریں، انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی، سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ جب یہ بات عام ہو گئی، بعد میں پتہ چلا کہ تورات کے اندر تو لکھا ہے جس شخص کو پھانسی دی جائے وہ ملعون ہے۔ میں قربان جاؤں قرآن کے، جس نے ہر موقع پر جناب عیسیٰ کا بھی دفاع کیا، عیسیٰ کی ماں کا بھی دفاع کیا۔ قرآن نے کہا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہیں قتل کیا گیا نہ انہیں صلیب پہ لٹکایا گیا، ولیکن شبہ لہم، ان کو صرف شبہ ہو گیا۔ اللہ پھر ہوا کیا؟ ایکچول صورتحال کیا تھی؟ رب کہتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس کو اپنی طرف آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ دیکھیں یہ قرآن ہے اور قرآن دفاع کر رہا ہے۔ الزام حضرت مریم پہ لگا تو قرآن نے دفاع کیا۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو صدیقہ کہا۔ قرآن نے، رب ذوالجلال نے ایک پوری سورت کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کے نام پر رکھ دیا، صدیقہ مریم۔ ایک یہ مسیح ہے، مسیح ابن مریم۔ ایک وہ غلام احمد قادیانی، وہ بھی دعویٰ کرتا تھا کہ میں بھی مسیح ہوں۔ صداقت کی گود میں صداقت کے چشمے پھوٹتے ہیں، رضالت کی گود میں رضالت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ صدیقہ نے اصلی مسیح کو جنم دیا اور کسیٹی نے مرزا غلام احمد قادیانی کو جنم دیا۔ قرآن ہے، قرآن دفاع کر رہا ہے، قرآن عظمت بیان کر رہا ہے، قرآن شان بیان کر رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور ان کی والدہ ماجدہ کی۔ اب ذرا غور کریں، عقیدہ کفارہ کہاں سے نکلا؟ میں یہ بات بتا کے ختم کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا
एक गलती हो गई है। पौलुस जब इसके अंदर दाखिल हुआ, फिर पौलुस ने उनका ये मसला हल किया, परेशानी ख़त्म की। बड़ी टेंशन थी कौम को। पौलुस ने कहा कि दरअसल ईसा अलैहिस्सलाम फांसी पे लटक के, सूली पे चढ़ के, तमाम वो लोग जो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए या क़यामत तक लाएंगे, जो भी गुनाह करेंगे, गुनाह उनके खाते में नहीं पड़ेगा, उसका कफ़ारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सूली पे लटक के दे गए हैं। ये कैसे हो सकता है? पूरी दुनिया गुनाह करे और कफ़ारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दे? ये अकीदा कफ़ारा, ये नज़रिया कफ़ारा, ये बुनियाद है ईसाई मज़हब की। किसी भी ईसाई से पूछ लो, इन अकायद से बाहर कोई अकीदा हो तो मुझे बताओ। और ये अकायद, इन नज़रियात, ये तालीमात, इसका हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक़ हो ही नहीं सकता। ये उसने खुद गढ़ा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कफ़ारा अदा कर गए। आज दुनिया के अंदर ईसाइयों को देखो, शराब पी रहे हैं, ज़िना कर रहे हैं। पूरे यूरोप के अंदर कितनी बदकारी और क्या हाल हो रहा है। कहा जाता है कि इसका मज़हब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, ये ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, जो मर्जी करते फिरे। ईसा अलैहिस्सलाम तो सलीब पे लटक के, सूली पे चढ़ के इन सब के गुनाहों का कफ़ारा अदा कर गए। ये ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात और अकायद और नज़रियात को बदल दिया गया। सिर्फ बदल नहीं दिया गया, बल्कि मैं कहता हूं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात और अकायद को ख़त्म कर दिया गया। सारा कुछ ख़त्म कर दिया गया। आज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरने वाली किताब इंजील वो नहीं है। दुनिया के अंदर 4 इंजीलें हैं ईसाइयों की। एक इंजीले मरकस है, एक इंजीले यूहाना है, एक इंजीले लूका है, एक इंजीले मती है। 4 इंजील हैं जिन्हें अनाजील अरबा कहा जाता है। मैं चैलेंज करता हूं, दुनिया ईसाइयत को इंजील लूका, इंजील मरकस के साथ नहीं मिलती। इंजील मरकस इंजील यूहाना के साथ नहीं मिलती, इंजील यूहाना इंजील मती के साथ नहीं मिलती। चारों अनाजील एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ हैं। और फिर इससे बढ़कर आगे कहूँगा, जो पाकिस्तान के अंदर इंजील है वो हिंदुस्तान में नहीं है, जो हिंदुस्तान में इंजील है वो अमेरिका में नहीं है, जो अमेरिका में इंजील है वो अफगानिस्तान में नहीं है, जो अफगानिस्तान के अंदर इंजील है वो बांग्लादेश के अंदर नहीं है। चारों इंजीलें आज दुनिया के अंदर मुख्तलिफ हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर जिंदा उठाए जाने से लेकर आज तक ईसाई दुनिया ने बड़ी तरक्की की होगी। एटम बम बनाया, न्यूक्लियर बनाया, असलहा बनाया, सड़कें बनाई, सूरज पे उन्होंने कमंदे डाली, उन्होंने चांद को मुसख्खर किया, सितारों पे पहुंचे, सैयारों पे पहुंचे। सारी दुनिया ईसाइयत इतनी तरक्की करने के बावजूद आज तक इंजील का एक हाफिज भी तैयार नहीं कर सके। आज तक एक हाफिज दुनिया के अंदर, आज एक भी हाफिज नहीं है इंजील का। बल्कि मैं तो ये बात दावे के साथ कहूंगा, चैलेंज के साथ कहूंगा, पूरी दुनिया के अंदर आज ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया से गए हुए सैकड़ों साल गुजर गए, हजारों साल गुजर गए। उस वक्त से लेकर आज तक किसी एक औरत का नाम बता दो, किसी एक औरत का नाम जो इंजील की हाफिजा हो। पूरी तरीके ईसाइयत के अंदर, पूरे मजहब ईसाइयत के अंदर किसी एक औरत का नाम नहीं मिलता जो इंजील की हाफिजा हो। ये कुरान का मौजज़ा है, कुरान का एजाज है। अल्लाह के रसूल की अज़वाज कुरान की हाफिजा थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कुरान की मुकम्मल हाफिजा थी। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कुरान पाक की मुकम्मल हाफिजा थी। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कुरान पाक की मुकम्मल हाफिजा थी। आज दुनिया के अंदर इंजील का हाफिज नहीं मिलता, लेकिन दुनिया के अंदर कोई मुल्क ऐसा नहीं, कोई शहर ऐसा नहीं, पाकिस्तान के अंदर कोई बस्ती, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं जहां पर कुरान का हाफिज और कारी मौजूद रही। आज कुरान भी मौजूद है। कुरान जिस जुबान में नाजिल हुआ वो जुबान भी मौजूद है। इंजील का मौजूद होना दूर की बात है। इंजील जिस जुबान में नाजिल हुई, आज उस जुबान का वजूद भी दुनिया के अंदर नहीं है। इंजील इब्रानी जुबान में नाजिल हुई। और दुनिया का कोई एक मुझे यूनिवर्सिटी बता दो, स्कूल बता दो, कॉलेज बता दो, अमेरिका का, बरतानिया का, ऑक्सफोर्ड का, म्यूनिख का, कैम्ब्रिज का, जहां पर अबरानी जुबान की तालीम दी जाती है।
یہ قرآن کا معجزہ، میرے پیغمبر کا معجزہ، میرے آقا کا معجزہ ہے کہ آج دشمن ملک جو اسلام بھی نہیں ہے، آکسفورڈ کے اندر عربی کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے، کیمبرج یونیورسٹی کے اندر عربی کا شعبہ موجود ہے، میونخ یونیورسٹی کے اندر عربی کا شعبہ موجود ہے، دنیا کے ہر ملک کے اندر، ہر یونیورسٹی کے اندر عربی پڑھائی جاتی ہے، عربی بولی جاتی ہے، عربی لکھی جاتی ہے، عربی سمجھی جاتی ہے، لیکن عبرانی زبان کا وجود تک نہیں ہے۔ کسی عیسائی سے کہو میں نے انجیل پڑھنی ہے، مجھے مطالعے کے لیے دو، وہ آپ کو انگریزی میں لا کے دے گا، انگریزی زبان میں۔ اور انگریزی زبان وہ زبان ہے، میں یہ بھی بات آج کہتا ہوں، مسجد شہداء میں آپ حضرات کی موجودگی میں شیکسپیئر بہت بڑا انگریز گزرا ہے، ادب کے اندر، لٹریچر کے اندر اس کا بہت بڑا نام ہے، شیکسپیئر کا نام۔ کئی لوگوں نے سنا ہوگا، کئی لوگوں نے اس کو پڑھا بھی ہوگا۔ جاؤ 700 سال پہلے شیکسپیئر گزرا ہے، شیکسپیئر کی انگریزی کو لے لو، آج کی انگریزی کو لے لو، 70% اختلاف ہے۔ آج کی انگلش اور شیکسپیئر کی انگلش 70% آپس میں مختلف ہے، 70% نہیں ملتی۔ کس انگریزی کی بات کرتے ہو؟ اور آج عربی زبان پر فخر ہے، الحمدللہ عربی زبان جو مکہ اور مدینے میں اللہ کے رسول بولتے تھے، وہی زبان آج دنیا کے اندر اگر کوئی عربی ہے تو وہ بولتا ہے، وہی زبان دنیا میں بولی جائے گی، وہی زبان قبر میں بولی جائے گی، وہی زبان حشر میں بولی جائے گی، وہی زبان جنت میں بولی جائے گی، اور وہی زبان رب ذوالجلال بولیں گے۔ آج دنیا کے اندر عربی زبان کے انگلش کے 4000 ورڈ ہیں، انگریزی کے 4000 الفاظ ہیں، انگریزی کے 4000 الفاظ، اور عربی کے کتنے ہیں؟ 6 لاکھ، مستعمل 2.5 لاکھ، جو زیادہ بولے جاتے ہیں وہ 6000۔ کہاں 6 لاکھ، کہاں 2.5 لاکھ، کہاں تمہارے 4000؟ اور تم تو عربی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، عربی کی فصاحت کا، عربی کی بلاغت کا، عربی کے ادب کا، عربی کی لٹریچر کا۔ انگریزی زبان تو عربی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور ہم آج انگریزوں کے پیچھے پڑ رہے ہیں، انگریزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ وہ زبان جو دنیا کے اندر سب سے بڑی زبان ہے، جس کے سب سے زیادہ الفاظ ہیں، جو سب سے زیادہ بولی جاتی ہے، جو سب سے زیادہ محفوظ ہے، ہم مسلمان اس کو چھوڑے ہیں۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل محفوظ نہیں، ان پر اترنے والی کتاب محفوظ نہیں، جس زبان میں کتاب اتری وہ زبان بھی محفوظ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی، ان کا کردار، ان کی سیرت، وہ بھی محفوظ نہیں۔ میں بخاری شریف کی بات نہیں کرتا، مسلم شریف کی بات نہیں کرتا، ابو داؤد ابن ماجہ ترمذی کی بات نہیں کرتا۔ انسائیکلوپیڈیا آف برٹانیکا کے اندر لکھا ہے، انسائیکلوپیڈیا آف برٹانیکا کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی کے حالات کو اکٹھا کرو، ساری زندگی کے واقعات کو اکٹھا کرو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی کے واقعات، حالات مستند جو ہے وہ 50 دنوں سے زیادہ نہیں ہے۔ 50 دنوں سے زیادہ کے حالات اور واقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا کے اندر نہیں ملتے، تاریخ میں نہیں ملتے، کتابوں میں نہیں ملتے۔ میں نہیں کہتا، انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا کہتا ہے۔ لیکن دوسری طرف میرے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کی زندگی، اللہ نے سب کچھ محفوظ کر دیا۔ اتنا محفوظ کر دیا کہ میرے نبی کا سونا بھی محفوظ ہے، میرے نبی کا جاگنا بھی محفوظ ہے، میرے نبی کا لیٹنا بھی محفوظ ہے، میرے نبی کا بیٹھنا بھی محفوظ ہے، میرے نبی کا چلنا بھی محفوظ ہے، میرے نبی کی ولادت بھی محفوظ ہے، میرے نبی کا مکہ بھی محفوظ ہے، میرے نبی کا مدینہ بھی محفوظ ہے، میرے نبی کا سفر بھی محفوظ ہے، میرے نبی کا حضر بھی محفوظ ہے، میرے نبی کے دن بھی محفوظ ہیں، میرے نبی کی راتیں بھی محفوظ ہیں، میرے نبی کے بدر بھی محفوظ ہے، میرے نبی کا احد بھی محفوظ ہے، تبوک محفوظ ہے، خندق محفوظ ہے، خیبر محفوظ ہے، میرے نبی کا آج خاندان محفوظ ہے، میرے نبی کے والدین محفوظ ہیں، میرے نبی کے دادا محفوظ ہیں، میرے نبی کے پردادا محفوظ ہیں، میرے نبی کا قبیلہ محفوظ ہے، میرے نبی کی برادری محفوظ ہے، آقا علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک سارا شجرہ نسب، سارا حسب، سارا نسب آج محفوظ ہے۔ اللہ کے رسول کے سسر محفوظ ہیں، آقا کے داماد محفوظ ہیں، آقا کی بیٹیاں محفوظ ہیں، بیٹے محفوظ ہیں، آقا علیہ السلام کے صحابہ محفوظ ہیں، میرے نبی
کا مکہ محفوظ ہے، مدینہ محفوظ ہے، بیت اللہ محفوظ ہے، مسجد نبوی محفوظ ہے، میرے نبی کا معراج محفوظ ہے، میرے نبی کا سفر محفوظ ہے، میرے نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے۔ صرف وہی محفوظ نہیں، میرے نبی پر ایمان لانے والے، کلمہ پڑھنے والے 1,44,000 صحابہ، 1,44,000 کے 1,44,000 سارے کے سارے محفوظ ہیں۔ 1,44,000 صحابہ کے نام محفوظ ہیں، والدین محفوظ ہیں، اولادیں محفوظ ہیں، ان کی خدمات محفوظ ہیں، ان کی جنگیں محفوظ ہیں، ان کا امن محفوظ ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، میرے نبی کی ایک ایک لمحے کو بیان کرنے والے، ایک ایک کروٹ کو بیان کرنے والے، جس نے نبی کی کروٹ کا ذکر کیا، نبی کی مسکراہٹ کا ذکر کیا، کسی نے نبی کے آنسوؤں کا ذکر کیا، کسی نے نبی کے بالوں کا ذکر کیا، کسی نے نبی کے رخسار کا ذکر کیا۔ وہ 6 لاکھ دنیا کائنات کے اندر 6 لاکھ انسان ہے جنہوں نے نبی کے ایک ایک لمحے کو روایت کیا۔ 6 لاکھ کے 6 لاکھ راوی محفوظ ہے، صرف 6 لاکھ راوی محفوظ نہیں، 6 لاکھ راویوں کا زہد محفوظ ہے، علم محفوظ ہے، تقوی محفوظ ہے، ان کے اساتذہ محفوظ ہے، ان کے شاگرد محفوظ ہیں، ان کی کتابیں محفوظ ہیں۔ آج اللہ نے ان کو بھی محفوظ کر کے دنیا کو بتا دیا کہ دنیا کے اندر، کائنات کے اندر سب سے مستند اور محفوظ زندگی اگر کسی کی ہے، صرف آمنہ کے لال کی ہے۔ سارا کچھ محفوظ ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول کی باتیں پڑھانے والے، قرآن پڑھانے والے، وہ مسجدیں بھی محفوظ ہیں، مدرسے بھی محفوظ ہیں۔ حکومت کتنی کوشش کر رہی ہے، IMF، ورلڈ بینک، FATF، مسجدیں بند کر دو، مدرسے بند کر دو، تعلیم بند کر دو، لیکن انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہ مسجدیں بھی رہیں گی، یہ مدرسے بھی رہیں گے۔ مولوی محفوظ ہے، امام بھی محفوظ ہے، قاری بھی محفوظ ہے، مدرس بھی محفوظ ہے، محدث بھی محفوظ ہے، مجتہد بھی محفوظ ہے، فقیہ محفوظ ہے، اس لیے کہ ان کی نسبت اللہ کے رسول کے ساتھ ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت نہ مسجدیں بند کر سکتی ہے، نہ مدرسے بند کر سکتی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ بڑے گناہگار، خطاکار، سیاہکار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، اللہ ہماری تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ جتنے بیمار آئے ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ اللہ ہمارے بھائی مرتضیٰ صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ وہ بڑی مشکل سے آئے، اللہ تیرے انبیاء کی باتیں سننے کے لیے، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ محترم رحمت صاحب موجود ہیں، اللہ ان کے بھتیجے کے دماغ کا مسئلہ، اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اسی طرح ساجد صاحب کے عزیز بیمار ہیں، اللہ انہیں بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ یہ تیرے دین کے خادم تیرے دین کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اللہ ان کی فیملیوں کو اللہ ہر مصیبت سے محفوظ فرما، ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ہر غم سے محفوظ فرما۔ اللہ ان کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ اس مجلس کے اندر جتنے بھی مقروض آئے ہیں، اللہ سب کو قرضوں سے خلاصی نصیب فرما۔ اللہ جتنے بھی اولاد ہیں، اللہ سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ جو اولاد نرینہ کی دولت سے محروم ہیں، اللہ انہیں اولاد نرینہ کی دولت سے مالا مال فرما۔ اللہ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کی حاجات کو پورا فرما، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما۔
اللہ ہمیں بہترین دنیا بہترین آخرت عطا فرما، اللہ ہمیں بہترین دنیا بہترین آخرت عطا فرما، اللہ مولانا عبد المنان سلفی صاحب کے علم عمل میں برکت فرما، اللہ ان کے رزق میں برکت فرما، اولاد میں برکت فرما، اللہ جو تیرے اس گھر کو آباد کر رہے ہیں اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما، اللہ جو تیرے اس گھر کو آباد کر رہے ہیں اللہ تو ان کے گھروں کو شاد فرما، اللہ جنہوں نے یہ مجلس سجائی ہے یہ بزم سجائی ہے اللہ ان کی نیکی کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ہمارے محترم مجموعۃ الحسنات کے ساتھی شاہد مجید صاحب اللہ تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، پچھلے پروگرام میں یہاں تھے اللہ آج نہیں ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کے قبر کو حد نگاہ تک وسیع فرما، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔